فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل اللہ فرما دیجئے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے فبذلک فلیفرحوا بس ساتھ اس کے چاہیے کہ خوش ہو جاؤ وہ خیر مما یجمعون وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ یہ جمع کر رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے فضل اللہ اور رحمت ہی کے دو معنی ذکر کیے اور ایک معنی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ وہ معنی ہے فضل اللہ سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اہل قرآن ہونا، قرآن والا ہونا۔ اس پر عبارت لکھ لو، قال ابو سعید الخدری وابن عباس، حضرت ابو سعید خدری اور ابن عباس فرماتے ہیں فضل اللہ القرآن، فضل اللہ القرآن ورحمتہ الاسلام، وعنہما فضل اللہ القرآن ورحمتہ ان جعلکم من اہلہ، ان جعلکم من اہلہ۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمتہ سے مراد اسلام ہے، اور یہ بھی انہی دونوں بزرگوں سے روایت ہے کہ فضل اللہ سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اہل قرآن۔ اہل قرآن کا مطلب ہے قرآن پر ایمان لانے کی توفیق، جو کل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ یہ قرطبی وغیرہ میں یہ عبارت موجود ہے، اور نعیم الدین مراد آبادی اور سعیدی بریلوی تبیان القرآن والا اور پیر کرم شاہ الازہری اس نے بھی یہی معنی کیا۔ ضیاء القرآن تفسیر ہے پیر کرم کی، اور تبیان القرآن غلام رسول سعیدی کی، دونوں بریلوی ہیں۔ حاشیہ نعیم الدین میں بھی یہ معنی موجود ہے۔ اب یہاں سے بریلوی حضرات کوشش کرتے ہیں میلاد النبی ثابت کرنے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں رحمت ہی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رحمت کے آنے پر خوش ہونے کا حکم قرآن کا ہے، فبذلک فلیفرحوا۔ اب یہاں بریلوی جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ معنی یہ کرتے ہیں خوشیاں مناؤ، ان کے ترجمے میں آپ دیکھیں گے خوشیاں مناؤ، خوشیاں کرو نہیں یا خوش ہو جاؤ نہیں۔ منانے میں ناچ، منانے والا معنی ڈانس کو متضمن ہے، خوشیاں مناؤ یہ۔
سب سے پہلی بات کہ اس آیت میں میلاد النبی کا اشارہ تک نہیں، بات چل رہی ہے قرآن اور ایمان بالقرآن یا فہم قرآن کی۔ اللہ نے فضل کیا، قرآن دیا اور قرآن ماننے کی توفیق دی، اس پر خوش ہو جاؤ، یعنی اس کو دل سے قبول کرو، آیت کا یہ معنی ہے۔ اور یا تو میلاد کے ساتھ تعلق ہی نہیں آیت کا، اور اگر بریلوی کہیں کہ چونکہ رحمت پر خوشی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے، ہم کہتے ہیں بالکل رحمت ہے، اور آپ کی رحمت سے اگر حصہ لینا ہے تو آپ کی اتباع ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، لیکن آپ کی رحمت کا حصہ کب ملے گا کہ آپ کی اتباع کی جائے، اور اگر شریعت اپنی طرف سے ایجاد کی جائے تو پھر رحمت نہیں، پھر خدا کی لعنت آئے گی۔ لعن اللہ من احدث، پھر تو رحمت نہیں آ سکتی، لعنت آئے گی۔ اچھا ایک بات وہ کہتے ہیں چونکہ رحمت اور ہر رحمت پہ خوشی منانا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک، خوشی مناؤ، لیکن خوشی کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کریم علیہ السلام رحمت ہیں، اور خوشی کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے آپ کی اتباع کو قبول کرو۔ نبی پاک علیہ السلام ہی مراد لیتے ہیں بے رحمتی ہی، لیکن خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ کسی لغت میں نہ ناچنا، نہ جھنڈیاں لگانا، نہ بازاروں میں آنا اور نہ جلوس نکالنا ہے۔ اس کا مطلب ہے فَلْيَفْرَحُوا کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروگرام پیش کیا اور جو مشن پیش کیا اس کو بخوشی قبول کریں اور اسی پر ساری زندگی گزارنے کا عزم کریں، اسی پر قائم رہیں، یہی فرح اور خوشی ہے۔ اتباع سنت یہ فرح اور خوشی ہے، اس پہ قائم رہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر میلاد منائیں تو حرج کیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اس پر رد البدعات کا موضوع جس نے پڑھا ہے وہ ایک جامع موضوع ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ حرج کیا ہے۔ وہ بزرگوں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ حرج کیا ہے؟ وہ اس لیے میں نے آپ کو ایک جامع موضوع دے دیا، اس پر ہر بدعت کا آپ آسانی سے رد کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے کہ یہ بدعت ہے تو اس کے سارے دلائل آ چکے ہیں رد کے، تو کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حرج صرف اتنی ہے کہ تم بے ایمان، زیادہ حرج نہیں، کیونکہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اعتماد نہیں، آپ کے لائے ہوئے دین پر اعتماد نہیں، اور تم یا خود منصب رسالت کے مدعی ہو اور نبی کریم علیہ السلام کی منصب کے منقص اور گستاخ رسول ہو، یا صحابہ سے بڑا نیک بننے کے مدعی ہو کہ صحابہ کرام نے یہ عبادت نہیں کی اور تم اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ان سے نیک بننا چاہتے ہو کہ یہ نیکی رہ گئی تھی، اس لحاظ سے صحابہ کے بھی دشمن، اور زعم ان محمد خان الرسالہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان نہیں اور قرآن مقدس پر بھی ایمان نہیں، زیادہ حرج نہیں، بس جس کا اعتماد علی النبی بھی نہ ہو، اعتماد علی القرآن بھی نہ ہو،
اعتماد علی صحابہ بھی نہ ہو، وہ بالکل میٹھا میٹھا بے ایمان ہوتا ہے. تھوڑی سی حرج ہے، زیادہ حرج نہیں ہے. ایک بار وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ السلام ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس آیت پر فیصلہ ہو جائے پھر دوسری پر بھی جاتے ہیں. اس آیت کے کس لفظ سے آیا 12 ربیع الاول کو جشن منانا؟ پہلے اس آیت پہ فیصلہ کرو. اور ان کی عادت ہے کچھ ادھر پڑھیں گے کچھ چلے جائیں گے دور، اور کوئی ٹکڑا کہیں سے پڑھیں گے. ان کا ایک مولوی ہے، اچھا چلو مولویوں کو صبح صبح چھوڑو، جہاں ہم کہتے ہیں کہ اس پر طرز استدلال واضح کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ 12 ربیع الاول منانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہے کیا؟ یاد رکھ لو، مولوی غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن 1، مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی انوار ساتیہ 2، انوار ساتیہ پر اعلی حضرت سمیت 25 علماء بریلویہ کی تصدیقات، اور 2 یہ آگے 25 اور 2 27 پیر کرم شاہ 28، اس کی پیر کرم شاہ کی کتاب ہے ضیاء النبی. یہ مفتی احمد یار گجراتی جا الحق، کتنے ہو گئے؟ 29. اور 45 مولوی، وہ 3 کتابوں میں آپ کو ملے گا: رسائل میلاد النبی، رسائل میلاد رسول، اور رسائل میلاد. یہ 3 کتابیں ان کی شائع ہوئی ہیں. ان کے اندر تقریباً 45 سے بھی زیادہ ہیں، 50 کے قریب ہیں مولوی. اور اسی طرح ان کے تمام بزرگ، جن میں ارشد القادری ہے بڑا محقق، اور طاہر القادری، اس کا بھی رسالہ ہے میلاد پر. ہاں بھائی، تو 30 اور 50 کتنے بنیں گے؟ چلو جہاں پر 80 مولوی کی میں بات کر رہا ہوں، بریلویوں کا اعلی حضرت سمیت 80 علماء، ویسے زیادہ ہیں بہت، 80 علماء 3 حقیقتیں تسلیم کرتے ہیں، 3 حقائق اور حقیقتیں تسلیم کرتے ہیں. نمبر 1 کہ میلاد النبی خیر القرون میں نہیں ہوئی، اور یہ 604 ہجری میں محفل میلاد کے نام پر عراق موصل شہر میں ملک المظفر کوکری نے شروع کی. اور یہ شیعہ قسم کا بادشاہ تھا. یہ پہلی حقیقت ہے، خیر القرون میں نہیں، اور خیر القرون کے بعد بھی 600 سال اسلام میں نہیں، 604 ہجری. اور یہ مکہ سے شروع نہیں ہوئی، مدینہ سے شروع نہیں ہوئی، موصل شہر عراق اور ملک المظفر کوکری اس نے شروع کی. پہلا عالم جس نے
محفل میلاد کے اس بات پر کتاب لکھی، اس عالم کا نام ہے عمر ابن دہیہ۔ عمر ابن دہیہ، اور اس نے بادشاہ سے 10,000 پاؤنڈ رشوت لی، اور اس کے بارے میں علامہ ابن حجر نے لکھا کانا ملکن مسرفن، یہ بہت مسرف بادشاہ تھا، مظفر۔ اور وہ جو ابن دہیہ تھا وہ کانا خبیث اللسان، بہت بری زبان تھی اس کی، خبیث زبان تھی، اور علماء سلف کا دشمن تھا، لوگوں کو یامر اہل زمانے ہی کہ ترک اتباع الائمۃ المتبوعہ، اہل زمانہ کو منع کرتا تھا کہ چاروں اماموں میں سے کسی کی بھی اتباع نہیں کرنی۔ معلوم ہوتا ہے غیر مقلد تھا، چاروں اماموں کی اتباع سے روکتا تھا، غیر مقلد تھا۔ بادشاہ بھی ایسا شیعہ، مولوی غیر مقلد، ایک شیعہ اور ایک غیر مقلد نے مل کر یہ عبادت شروع کی 604 ہجری۔ یہ پہلی حقیقت۔ اور دوسری حقیقت، تمام بریلوی علماء جتنوں کے میں نے نام لیے اس بات پر بھی متفق ہیں کہ میلاد، محفل میلاد یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، بدعت لیکن ہے بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ، بدعت حسنہ ہے، سونی بدعت۔ میں نے کیا آپ کے سامنے عرض کیا کتنی حقیقتیں ہیں؟ ایک 604 ہجری، خیر القرون میں نہیں۔ نمبر 2، اس کے بانی مبانی کون ہے؟ ایک شیعہ، دوسرا غیر مقلد عمر ابن دہیہ، اور تیسرا یہ بدعت حسنہ۔ یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ تین چیزیں ماننے کے بعد اب آپ جتنے وہ دلائل پڑھ چکے ہیں رد البدعات میں، اور بزرگوں وہاں پر جو آیات پڑھی، احادیث پڑھی، یک دم آپ اس موضوع پر فٹ کر سکتے ہیں، بس یہاں تک لے آنا مشکل ہے کہ یہ کیا ہے بدعت حسنہ۔ جتنی کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے، یہ تین حقیقتیں آپ کو ان 80 علماء سے مل جائیں گی، بریلویوں سے۔ آج بریلویوں سے ہمارا سوال ہے کہ تمہارے بڑے سارے کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو، جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو بدعت حسنہ ہے۔ ادھر بے ایمانو قرآن پڑھتے ہو، تمہارے بڑے کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کا مطلب ہوتا میلاد منانا۔ یہ امر ہے، قرآن کے امر سے میلاد منانا فرض ہوتا۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشیاں مناؤ جو تم مانا کرتے ہو۔ اگر یہ مانا ہوتا تو یہاں پر فرض کا درجہ ہوتا، کتاب اللہ کی نسختی کا امر موجود ہے، لیکن ایک طرف سب کہتے ہو بدعت حسنہ اور دوسری طرف قرآن پڑھتے ہو۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو کہو اعلی حضرت سے لے کر یہ سارا جو ٹبر گزرا ہے یہ سب کافر زندیق تھے یا جاہل مطلق تھے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا، یا پھر تم کافر ہو۔ اگر قرآنی آیات کا یہی مطلب تھا میلاد منانے کا، اور اعلی حضرت سمیت سارے اس کو بدعت حسنہ کہتے رہے،
قرآنی حکم کو جو بدعت کہے وہ زندیق ہے، اور اگر میلاد منانا ان آیات سے ثابت نہیں ہوتا تھا اور اعلیٰ حضرت ٹھیک کہتے تھے بدعت ہے اب سارے علماء، اور تم آج ان آیات سے کشید کاری شروع کی ہے، اس کا مطلب ہے تم محرف ہو اور تحریف قرآن بھی کفر ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیات پیش کرنا یہ دو حال سے خالی نہیں، اگر ان سے استدلال اور ان کا معنی صحیح ہے کہ میلاد منائی جائے گی تو پہلے زندیق سارے بریلوی کیونکہ قرآنی حکم کو بدعت کہتے رہے، اور اگر یہ قرآن سے ثابت نہیں پہلے بریلوی علماء ٹھیک ہیں تو تم زندیق ہو کیونکہ قرآن کا معنی غلط کر رہے ہو اور تحریف کر رہے ہو، تو میلاد منانے کے لیے ایک قربانی دینا ہوگی، یا پچھلے سب بریلوی علماء کو کافر سمجھنا ہوگا اگر یہ آیت پڑھو گے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور یا اپنے آپ کو زندیق تسلیم کرنا ہوگا۔ ایک قربانی دو میں سے ضروری ہے، ورنہ میلاد منانا اور حلوہ پچانا بڑا مشکل ہے۔ ایک بات یہ سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی دیوبندی جلتے ہیں، یہ تو ایسی باتیں ہیں، دیوبندی جلتے ہیں، جلتے تو تم ہو، دیوبندی تو آرام سے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، تو گلیوں میں تو تم جلتے ہو، جہنم میں بھی انشاءاللہ تم جلو گے، دیوبندیوں کو کیا ہے؟ دیوبندی جلتے ہیں، یہ تو ایسی گپیں ہیں، دلیل لاؤ، ہاتھوں برہانہ کو کیا دلیل ہے؟ تو باقی کچھ اس کی مفاسد ہے، وہ اگر مستقل بات ہو گئی تو اس پر تقریباً کافی ساری چیزیں ہیں جو محفل میلاد، پہلے محفل میلاد تھی، پھر یہ عید میلاد تو ہماری زندگی میں یہ بنی ہے، عید میلاد تو کل بنی ہے، اور اب جشن میلاد اور جشن آمد یہ اب بن رہا ہے، ابھی یہ چند دنوں سے اس کا شور ڈالا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ تو اسی طرح بعض علماء نے محفل میلاد اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، جس میں حاجی امداد اللہ صاحب بھی تھے اور حضرت تھانوی بھی کافی عرصہ رہے، لیکن حضرت تھانوی نے بعد میں رجوع کیا، حضرت گنگوئی کے ساتھ مناظرہ ہوا تحریری، وہ تحفۃ العلماء میں طرفین کی تقریریں موجود ہیں، تو وہ بات تھی کس کی؟ محفل میلاد کی۔ محفل میلاد میں ہوتا چند علماء جمع ہو جاتے اور اس میں آپ کے فضائل بیان کرتے اور مناقب سیرت بیان کرتے، بس اتنی بات ہوتی۔ اب جو جشن میلاد ہے یہ تو کفریات اور فسوق کا مجموعہ ہے، فسوق و عصیان کا۔ سب سے پہلا کہ وہاں مجلس میلاد اور محفل میلاد میں جو نظریات ہیں مشرکین کے، حاضر ناظر کا، نور کا، حقیقت نوری کا، علم غیب کا، یہ نظریات کفریہ ہیں۔ اب حاضر ناظر کے نظریہ سے قیام ہوتا ہے، یہ ایک کفر ہے، اور علم غیب کے نظریہ سے میلاد ہوتا ہے کہ نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ اور وہاں مجلس میلاد میں اول ما خلق اللہ نوری، وہاں پر یہی ہوتا ہے آپ کی حقیقت نور ہے اور لباس بشری ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح الرجال والنساء کا اختلاط، شیعوں کی شام غریباں، بریلویوں کی شام عید میلاد النبی، یہ سارے بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ زن و مرد کا اختلاط یہ حرام ہے شریعت میں۔ پھر اس پر بھنگڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے نام پر بھنگڑے، ڈھول،
باجے، سرنگیاں، ناچ، کنجر پن، یہ توہین کو مستلزم ہو کر یہ بھی قریب الکفر ہے، اور اس کا بھی ارتکاب کم از کم لزوم کفر ہے، کیونکہ اگر وہ تسلیم نہ بھی کریں پھر بھی اگر غور سے دیکھیں تو کفر کو لازم ہے۔ اور یہ میلاد جو بھی مناتے ہیں اور بھی اس میں کافی خرابیاں ہیں۔ بہرحال موجودہ زمانے کا جشن میلاد یہ صریح ضلالت اور گمراہی ہے، اور اپنے بعض مفاسد کے اعتبار سے صریح کفر ہے، بعض مفاسد کے اعتبار سے صریح کفر ہے، اور فی نفس ہی ضلالت اور گمراہی ہے۔ اچھا جی، امام ابن الحاج نے المدخل کتاب ہے ان کی، رد بدعات پر 2 جلدوں میں، اس میں انہوں نے زبردست بات کی ہے، اور پرانے اعلی حضرت بھی ان کو بڑا مانتے ہیں ابن الحاج کو، تو بہت زبردست بات ہے۔ اسی طرح امام شاطبی کی کتاب الاعتصام، اس میں بھی زبردست بات کی امام شاطبی رحمہ اللہ نے، اور آپ کو مکمل بات محفل میلاد پر براہین قاطعہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ، یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ براہین قاطعہ زبردست کتاب ہے رد بدعت پر، اور یہ عبدالسمیع رامپوری کی کتاب انوار ساتیہ، جو بدعات پر سب سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اس کا یہ جواب ہے براہین قاطعہ۔ اور عبدالسمیع رامپوری بھی شاگرد ہے حضرت گنگوہی کا، وہ جو پہلا اہل بدعت ہے جس نے بدعت کے جواز پہ کتاب لکھی، عبدالسمیع۔ اور مولانا خلیل احمد صاحب بھی شاگرد حضرت گنگوہی کے، اور یہ براہین قاطعہ یہ اپنی مثال آپ ہے، اوپر لیتا ہے انوار ساتیہ کی عبارت کو، مکمل عبارت، نیچے جو ہے وہ براہین قاطعہ ایک ایک لین کا جواب لکھا ہے، اور آج تک بریلویوں میں ہمت نہیں ہوئی کہ براہین قاطعہ کا کوئی جواب لکھے، اور جواب ہے ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ انہوں نے بک شروع کر دی، وہ عبارت مولا خلیل احمد صاحب کی آپ کے سامنے آ گئی، جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ مولانا نے کہا شیطان کا علم زیادہ ہے فلاں فلاں، تو یہ الزام تو لگایا، لیکن سب سے بہترین کتاب ہے۔ اب بزرگوں آپ کے سامنے حوالے آئیں گے، بریلوی کہیں گے 500 حوالہ ہم پیش کرتے ہیں کہ مجلس میلاد اور محفل میلاد منانا بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے، اور 500 اکابر سے ہم پیش کرتے ہیں، 500 اکابر سے۔ وہاں پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے جواب لکھا، اس نے کہا 500، یہاں ساری دنیا آ جائے نبی کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب جب آپ فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے تو 500 اکابر ہو یا اس سے بھی زائد ہو، ان اکابرین کے اقوال سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، چاہے 500 کو شادی پر کارڈ بھیج دو، یا 5000 کو بھیج دو، یا 5 لاکھ بزرگ جمع ہو جائے، بزرگوں کے اقوال حجت شجت، ہاں یہ بھی مانتے ہیں بریلویوں کے مقابلہ میں۔ بریلوی جب اقوال کی بھرمار کرتے ہیں
فلانا بزرگ بھی تھے، فلانا بھی. وہاں پر یہی کہنا پڑتا ہے بھائی قرآن پیش کرو، سنت پیش کرو. کتاب و سنت کے مقابلے میں کوئی بزرگ شزرگ نہیں. یہ جب پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی یہی ہے، اور ہمارے خلاف ڈنڈا اٹھانا ہو تو پھر بزرگ کرتے ہیں. بہرحال یہ فرق ہے. تو وہاں پر مولانا نے جواب دیا کہ اقوال بزرگاں کوئی حجت نہیں. آپ بھی صاف کہہ دیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مقابلہ میں 500 نہیں 5 کروڑ بزرگ بھی پیش کرو تو ان کا قول اس قابل ہے کہ اس کو دیوار پہ مار دیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اس قابل ہے کہ اس کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے اگر ایمان کی ضرورت ہے. باقی کوئی جتنے بزرگ ہیں پیش کرتے ہو سب مقلد ہیں. اصولی جواب دے رہا ہوں، سب مقلدین. سیوطی مقلد، عبدالحق دہلوی مقلد، اور اس طرح کے جتنے ہیں سارے مقلد ہیں. اور قانون اصول میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ مقلد کی بات وہ کسی لحاظ سے بھی حجت بھی نہیں، اور قول مقلد وہ اس کی اقتداء جائز بھی نہیں، اتباع اور تقلید جائز بھی نہیں. تقلید جائز ہوگی مجتہد کی. جہاں پر بھی ہم کہتے ہیں صحابہ کرام ائمہ مجتہدین خیر القرون یا ائمہ متقدمین 3 صدی، اس تک کوئی ایک حوالہ یا ایک واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا میلاد منانے کا، نہ جشن نہ محفل، کوئی چیز منانے کا. یہ 604 ہجری کے بعد شر القرون میں شروع ہوئی، تو اس لیے اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں. ہاں بھائی اصولی جواب آیات کا بھی دے چکا ہوں. بریلوی کہتے ہیں کہ آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، تو اس سے میلاد میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وفی بولت، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا، تو اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں بے ایمانو، آپ کی سن اگر یہ میلاد تھا، بات صرف یہ نہیں ہے فی بولت، تو وہاں پر فی انزل علیہ، انزل علیہ، انزل علیہ، اسی میں قرآن نازل ہوا. اور ساتھ فرماتے ہیں جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میں حالت روزہ میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں. یہ تو ہم کہتے ہیں آپ دیکھ لیں وہاں روزہ رکھا جا رہا ہے، آپ نے وجہ بھی بیان کر دی، لیکن اگر منانے کی بات ہے تو پھر تم بھی ہر سوموار کو روزہ رکھا کرو. یہ کام تو مشکل ہے، پھر کم از کم تم بھی ہر سوموار کو روزہ رکھ لو. آپ نے میلاد منایا بقول تمہارے روزہ رکھ کر، اور تم مناتے ہو حلوہ کھا کر اور بازاروں میں ناچ ناچ کے. یہ آپ نے روزہ رکھا، تم نے عید بنا دی. تو مطلب کیا ہے کہ میں نے اصل بات تو بتا دی کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا، لیکن اگر منانا ہے پھر ہر سوموار کو روزہ رکھو. بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی اقتداء سمجھ کے ہر سوموار کو روزہ رکھے جائز بھی ہوگا. بعض نے یہ بھی کہہ دیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی تو رمضان کے روزے بھی میلادی نہیں رکھتے، سوموار کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ میرا یہ پورا مشاہدہ ہے کہ بریلوی مذہب اکثریت اس کی جو میلاد کے خوشیاں منانے والے ہیں وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے. آپ بھی ذرا پوچھا، ہمارے ایریا میں تو یہی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل شلیل کوئی نہیں، کبھی پیش کریں گے. ترمذی میں آتا ہے باب فی میلاد النبی،
فی میلاد النبی، ترمذی میں آ گیا جی میلاد النبی. تو میلاد کا معنی تو ہوتا ہے جنم لینا. میلاد کا کیا معنی ہے؟ اور وہاں امام ترمذی نے نیچے وہ آپ کی ولادت کا ذکر کیا، تو آپ کی ولادت کے ذکر اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، آپ کی ولادت کا ذکر ہو سکتا ہے. ما بن نزاعت مربع جا جشن میلاد النبی ہے. یہ بزرگ سو رہے ہیں ماشاء. اچھا جی، مربع جا جشن میلاد النبی نہ کہ تذکرہ رسول، تذکرہ سیرت، ذکر ولادت، یہ چیزیں تو مابین نزاع نہیں. مابین نزاع موجودہ مربع جا جشن میلاد النبی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پر وہاں امام ترمذی نے میلاد النبی کا باب قائم کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں پر جشن میلاد النبی نہیں، وہاں پر نفس میلاد کو ثابت کیا. اور ہم کہتے ہیں کہ بریلوی میلاد النبی کے منکر ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ جس جشن کے قائل ہیں میلاد کے منکر ہیں، میلاد کے منکر ہیں. کیوں کہ میلاد جب حقیقت نور مانتے ہیں، لباس بشری ہے، اور آپ کا وجود پوری کائنات سے پہلے ہے. بریلوی مولوی کہتے ہیں نہ فرشتہ تھا، نہ آدم تھا، نہ تھا ظاہر خدا پہلے. تو اول ما خلق اللہ نوری، آسمان زمین سورج چاند ستارے نہیں بنے تھے، آپ کا وجود موجود تھا، نور تھا. تو ہم کہتے ہیں جب یہ آسمان زمین چاند ستارے نہیں بنے تھے تو سال مہینے ہفتے نہیں تھے، تو 12 ربیع الاول کہاں سے آ گیا؟ آپ تو پہلے موجود تھے. تو دوسرا، جس کی حقیقت نور ہو، لباس بشری ہو، اس کی میلاد نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھ لو. اور میلاد کا معنی ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں، ماں کے پیٹ سے جنم لینا، صرف پیدا ہونا نہیں. خلق السماوات والارض بھی آیا ہے، خلقت الملائکۃ من نور بھی آیا. فرشتوں کی تخلیق ہے، خلقت ہے آسمان زمین کی، میلاد کوئی نہیں. میلاد ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جنم لینا. اور جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کے آئے وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہوتا. اور جو ماں کے پیٹ سے آئے، لا تعلمون شیئا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، آگے اس کے حواس بنا کے علم آتا اسباب ہے، وہ عالم الغیب نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے منکر ہیں اور جشن کے قائل ہیں، کیونکہ جشن میں کھانا شانا خوب ملتا ہے اور مولوی صاحب صحیح موٹے تازے ہوتے ہیں ڈنگر، تو اس لیے میلاد مناتے ہیں، مانتے نہیں. تو ان کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے. میں نے پچھلے سالوں سے ربیع الاول میں یہی شروع کیا، اتنا غصہ کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے میلاد مانو تو صحیح، مناؤ بعد میں. ایک ہے میلاد ماننا اور ایک ہے میلاد منانا. تم میلاد مناتے ہو، مانتے نہیں. لیکن اگر کوئی میلاد مانے بھی صحیح، منائے بھی صحیح، تب بھی مسئلہ تو کوئی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں پہلا میلادی ابو لہب. ابو لہب نے میلاد منائی، سبحان اللہ، ابو لہب نے میلاد منائی، وہ بڑے طریقے سے لے آتا ہے. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ لگتا ہے وہ رفیق اعلیٰ میں پہنچ گیا ہوگا. تو ظاہر تو لگتے ہیں، اس طرح لگتے ہیں کہ وہ کہیں جنت کے اوپر والے درجہ میں ہوگا. اتنا جو دور لگایا مولوی صاحب نے، ابو لہب نے میلاد منائی، سبحان اللہ. اس نے اپنی لونڈی آزاد کی، صوبیہ، یہ صوبیہ نہیں ہے لفظ، یہ صویبہ ہے، جس کو بریلوی میلادی ملا نے رگڑ دیا صوبیہ. یہ صویبہ لفظ ہے، آپ کے مولوی بھی صوبیہ. صویبہ لونڈی آزاد کی. اچھا پھر کہتے ہیں جہنم میں ابو لہب. آگے کہتے ہیں سبحان اللہ،
یعنی عوام کا آپ انداز دیکھیں، وہ خود ملا کہتے ہیں ہے جہنم میں، سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ملا ہے میلاد منانے پر، ہے جہنم میں، اور اس کی انگلی سے پانی نکلتا ہے، انگلی سے۔ دلیل بخاری شریف، بخاری میں آیا کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو اور پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ویسے تو جہنم میں ہوں لیکن انگلی سے پانی نکلتا ہے سوموار والے دن اور اس کو چوس لیتا ہوں، بس یہ بخاری میں ہے۔ آگے انہوں نے چپر ملائی، مل گئے میلادی مولوی، انہوں نے کہا وہ جو سویبہ کو آزاد کرتے ہوئے کہا تھا نا تو آزاد ہے، اس انگلی سے پانی نکلتا ہے سوموار والے دن۔ ہم کہتے ہیں ابو لہب نے میلاد منائی، پہلا مڈی جہنم میں تھے، پہلا میلادی جہنم میں ہے، تمہارا کیا اعتبار ہے؟ ایک۔ دوسرا، یہ پانی شانی اگر ابو لہب کو ملتا بھی ہوا تمہیں نہیں ملتا، کیوں؟ ابو لہب نے لونڈی آزاد کر کے میلاد منائی، تم حلوہ کھا کے مناتے ہو، دونوں کا فرق ہے۔ تم نے ابو لہب کی سنت بھی بدل دی، نبی کے تو سنت کے ویسے دشمن ہو لیکن سنت ابو لہب بھی بدل دی، وہ بھی اس کا طریقہ اور تھا، تم نے وہ بھی، اگر اس کو پانی نہیں دودھ بھی ملے تمہیں وہاں حمیم ہی ملے گا، جوتے ہی پڑیں گے، وہاں تمہیں کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور اس کا اصل جواب یہ ہے، یہ روایت اکثر پیش کرتے ہیں، میں گفتگو کر بھی اس روایت کے جواب کے لیے رہا ہوں، یہ روایت بخاری میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے ایک آدمی کا خواب۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ابو لہب اگر جیتے جاگتے سامنے آ کے بات بتائے تو اس کی بات حجت ہوگی؟ کیوں؟ کافر ہے، کافر کی شہادت ہی قبول نہیں۔ جیتے جاگتے ابو لہب آ کے کوئی بات بتائے تب بھی اس کا اعتبار نہیں، اب تو ملا بھی ابو لہب خواب میں ہے۔ اور بزرگوں، جیتے جاگتے بھی اس کی کوئی بات حجت نہیں، تو خواب میں ابو لہب کوئی بات کر جائے تو وہ حجت ہوگی۔ اور دیکھو مشرک کا ذہن رسول اللہ کی بات پہ اعتماد نہیں، کلو بدعت ضلالہ، لیکن اب کریں ابو لہب کی بات پر ایمان لا کے، یؤمنون بابی لہب، اب ایمان ہے ابو لہب پر اور ایمان ہے جہنمی پر۔ ہم کہتے ہیں چلو اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں، جس نے میلاد منائی تو بھی مانتا ہے جہنمی ہے، ہم دکھاتے ہیں جنہوں نے نہیں منائی وہ جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ منانے والے کو تو جہنمی مانتا ہے، نہ منانے والوں کو ہم جنتی دکھاتے ہیں، وہ جنتی ہے، تو پھر بہتر ہے نہیں مناؤ، نہ منانے والا جنتی ہے اور منانے والا جہنمی ہے۔ چلو تمہاری فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ ہوتی ہے آؤٹ پٹانگ باتیں۔ باقی رہ گیا ابو لہب کافر کے حبطت اعمالہم، اگر یہ نیکی بھی ہوتی تو کافر کے نیکیاں برباد ہیں پھر دنیا والآخرہ، اور لا یخفف عنہم العذاب، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ابو لہب کے متعلق تو صاف نص موجود ہے، تبت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما، اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی مال اسے کام نہیں آیا۔ یہ خواب کہتے ہیں لونڈی والا مال کام آ گیا اور فلانا مال کام آ گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں پہ لعنت ہو۔ ملا کہتے ہیں نہیں، ایک سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، تو یہ صریح قرآن مقدس کا انکار۔ باقی ہے گپوٹیشن، دلیل کوئی نہیں، بس دلیل یہی ملے گی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کی بات میں کر چکا ہوں۔ اور یا کہیں گے حضرت عیسیٰ کا میلاد عیسائی مناتے ہیں، یہ دلیل نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد عیسائی مناتے ہیں، تو ہم تو عیسائیوں سے کم ہیں، تو ہم کہتے ہیں دو جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ،
اور تولی میں ان کی ریس اور ان کے شعار کا اپنانا بھی ہے، دوستی میں ان کی ریس اور ان کے شعار کا اپنانا بھی ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا جو غیر قوموں کی یہ دوستی یعنی ان کے شعار کو اپنائے گا وہ بھی یہودیوں کا اپنائے یہودی ہے، عیسائیوں کا شعار اپنائے عیسائی ہے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جہاں پر کفار کی اعیاد یا شعار کی پیروی کرنا یہ شریعت میں حرام ہے اور جائز سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے اور ویسے کرنا یہ حرام ہے، تو اس لیے یاد رکھو اس میں تو تمہارا الٹا کام خراب ہے۔ وہاں عیسیٰ کا میلاد ہو فلاں ہو ایک، دوسرا عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی کوئی چیز ہے نہیں، وہ میلاد پر ہی خوش ہوتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی موجود ہے۔ اس لیے مسلمان کا کام ہے فاتبعونی، اتباع کرنا، نہ کہ اختراع اور ابتداء کرنا۔ ابتداء کریں تو وہ کریں جن کے پاس نبی کی سیرت نہیں، نبی کے ہاتھ پوری زندگی نہیں، تو جن کے پاس نبی کی پوری زندگی موجود ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اتباع۔ ہمیں حکم ہے فاتبعونی اور لا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، یہ بس یہ چند ہنٹس تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، مختلف اور بکھرے ہوئے، اور اس لیے کہ اب آپ خود اس کو سوچ لیں، اجرا کر لیں، اور اس کے رد میں وہ سارا رد البدعات وہ لے آئے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ رد البدعات سارے کا سارا وہ مضمون اس پر فٹ کر کے بہت اچھی طرح رگڑا نکل سکتا ہے، وہ سارا رد البدعات کی پوری تحقیق، آیات، احادیث، آثار صحابہ، حقیقت وہ سب آپ کے پاس موجود ہے، آ چکی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جو تم سیرت میلاد کی مجلس کرتے ہو یہ بھی بدعت ہے، کیوں؟ اس پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ کیا مطلب؟ یہی تم بات سمجھی کوئی نہیں، پرچی لکھنے والے نے، کیا کوئی بریلویوں کی طرح الٹی سمجھ ہے؟ میں نے کیا کہا کہ جھگڑا کس کا ہے؟ ذکر ولادت کا نہیں ہے۔ ذکر میلاد تو امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے میلاد النبی پر، نبی کی ولادت کا ذکر، جشن میلاد پہ نہیں خیال کرو، یا محفل میلاد بھی نہیں، اس باب میں وہ حدیث لایا ہے جس میں آپ کی ولادت کا ذکر ہے، ولادت کے ذکر والی، نفس ولادت میں اختلاف نہیں، آپ کے فضائل بیان کرنے میں اختلاف نہیں، باقی رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، ساری زندگی صحابہ نے بیان کی، آپ نے خود بیان کی، تو اس کا تو ثبوت کیا؟ قرآن سنت سارا ہے ہی، پیغمبر کے پروگرام کا بیان، آپ کی سیرت کا بیان، خلق القرآن، نبی پاک نے قرآن بیان کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو قرآن سارا آپ کی سیرت ہے، آپ کی سیرت سب قرآن کے تابع ہے، تو کہتے ہیں سیرت بیان کرنے کا ثبوت ہی نہیں، اس کا مطلب ہے قرآن بیان کرنے کا ثبوت ہی نہیں۔ جو علمہم الکتاب والحکمہ آپ نے بیان کیا، مسئلہ نفس سے ذکر ولادت میں نہیں، فضائل نبوی کے ذکر کا نہیں، مسئلہ ہے مروجات تہوار منعقد کرنا اور پھر اس کو عبادت سمجھنا، جشن میلاد النبی ہو یا محفل میلاد النبی کو بطور تہوار کے منانا، آیا شریعت میں اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس میں خرابیاں کیا ہے؟ مسئلہ اس میں ہے، باقی سیرت کا ثبوت اپنے مقام پہ ہے۔ لیکن آج کل جو نیا طرز چل پڑا کہ اشاعت التوحید اور دیوبندی بھی 12 ربیع الاول کو وہی کام کرنے لگ گئے، جو بریلویوں نے التزام کیا تو انہوں نے بھی عرفاً اس پر التزام کر لیا، یہ کاد ان یکون بدعہ، یہ بالکل قریب البدع ہو گیا۔ اس لیے
12 ربیع الاول پر 12 جلسے ایک ایک مولوی کو کرنے پڑتے ہیں، یہاں پر بھی وہاں پر بھی وہاں پر. تو مولویوں کو کم از کم بتانا چاہیے. یہ جو ربیع الاول گزرا، میں نے سب کو کہا کہ کوئی جلسہ نہیں، بالکل نہیں آؤں گا. اب شور اٹھا، کہتے ہیں کیوں؟ اے جی مصلحت بیان ہونی شروع ہوئی، یہ مصلحت وہ مصلحت، اور پھر ساتھ ناراضگیاں. میں نے کہا اب یہ علامات بدعت ہونی. اس کا مطلب ہے آپ 12 کو کیوں رکھتے ہو؟ 11 کو رکھ لو، 9 کو رکھ لو، 10 کو رکھ لو، 12 ہی کرنا ہے. تو کہتے ہیں جی حرج کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھا نا بدعتی حرج کیا ہے. وہ بھی کہتا ہے لا حرجہ، یہ بھی حرج کیا ہے. وہ بھی بڑے فضائل بیان کرتا ہے مسلتے، یہ بھی. تو اس لیے یاد رکھو، التزام یا اس طرح شعار بنانا یہ تو غلط ہے جو اب بڑھ رہا ہے. ویسے فی نفسی جلسے سیرت کے وہ قرآن کا بیان ہو جائز ہے، خطیبوں کے جھوٹ ہو تو ناجائز ہے. وہ بھی جھوٹ ہو، جھوٹ بولنا ناجائز ہے. قرآن و سنت کا باز ہو بالکل جائز ہے. آپ کی سیرت بیان ہو، آپ کی عظمت بیان ہو، آپ کا مشن بیان ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں کوئی میلاد پر دلیل ہے تو پیش کرو. ہاں باقی کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی. اگر مستقل موضوع آ گیا تو اس کو لمبا کریں گے موضوع کو. نہیں تو جہاں آج اس سال اتنا کافی ہوگا، وقت کم ہے، مسائل زیادہ ہیں. اب جنہوں نے پہلے وہ بات بدعت کی پڑھ لی ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کو تو بس اتنا ثابت ہونا ضروری ہے کہ بدعت حسنہ ہے، اس پر زور لگا کر باقی کل بدعت ضلالہ کی ٹریننگ ہو چکی ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور جو نئے بزرگ آئے ہیں تو بہرحال ان کی مہربانی، لیکن ہماری بھی مہربانی. دیکھو جی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. الا بشارت ہے، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ. اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی بے معنی اسم فاعل اور ولی بے معنی اسم مفعول، اس کے دونوں معنی آتے ہیں. ولی فعیل ان کا وزن ہے، بے معنی الفاعل، بے معنی المفعول، بے معنی القرب، قرب سے ہے. اور اس کا ولی کا معنی 2 ہے. ایک ولی کا معنی محفوظ من اللہ، اگر یہ مفعول کے معنی میں ہو ولی فعیل بے معنی مفعول تو کیا ہوگا؟ معنی محفوظ، محفوظ یا مقرب، یہ 2 معنی. محفوظ یا، بولو بزرگوں، محفوظ یا مقرب، 2 معنی. اور اگر یہ ہو فاعل سے، فاعل کے معنی میں، تو پھر اس کا معنی ہوگا حافظ، حافظ قریبی، حافظ یا قریبی. یہ محفوظ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی کا وہ خاص معیت اور تعلق جو ولی کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے نافرمانی سے، محفوظ رکھتا ہے معصیت اور گناہ سے. اللہ تعالیٰ کی وہ خاص توفیق ہے، اور وہ تعلق معیت یعنی توفیق، جس توفیق پر وہ کبائر سے محفوظ رہتا ہے، اس لحاظ سے اس کو ولی کہتے ہیں کہ وہ کبائر اور ارتکاب معصیت عامدن سے محفوظ ہوتا ہے. اور یہ حفاظت چونکہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اس لیے مفعول کا معنی لیا. اور اگر ولی بے معنی الفاعل ہو، الحافظ قریبی،
تو پھر ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حدود شریعت کا محافظ ہوتا ہے. حدود شریعت کا کیا ہوتا ہے؟ محافظ. اور حدود شریعت کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی. یہ بات میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اچھی طرح سمجھو بات. یہ آیت جب آتی ہے تو بریلوی ناچتے ہیں، اور ہر آدمی کو یہ آیت رٹی رٹائی ہے. بات ایسے ہوتی ہے نا، کوڈ ہر ایک کے. بریلوی یہاں آ جائیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. اس لیے اس آیت کو سمجھو. اولیاء جمع ولی کی، اور ولی کا معنی بتا رہا ہوں کہ ولی کے دو معنی ہیں. اگر یہ فاعل کے معنی میں ہو تو بے معنی حافظ حدود شریعت، اور اگر یہ مفعول کے معنی میں ہو تو معنی ہوگا المحفوظ من المعصیہ، من المعصیت حمدن، محفوظ من الکبائر، کبائر سے محفوظ. تو یہ تو معنی ہے. اب ولی کہتے کس کو ہے؟ علماء نے بڑی بات کی کہ ولی کون ہے. اس پر شرح عقائد میں نصفی تفتزانی نے بھی بات کی ہے کرامات پر کہ ولی کون ہوتا ہے. اور اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی بات کی ہے مدری میں کہ ولی کی تعریف کیا ہے. نبی کی تعریف تو ہے کہ ایسا انسان جس کو اللہ تعالی تبلیغ احکام کے لیے مقرر فرمائے. اور الولی، ولی کون ہے؟ تو اس پر بڑی علماء نے بات کی، مدری میں بھی، قرطبی میں بھی، شرح عقائد میں بھی. لیکن ہم نے ادھر ادھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ شرح عقائد کی طرف نہ کہیں. اللہ نے جہاں پر ولی کی تعریف بھی کر دی دو جملوں میں، اور فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ساری دنیا کی عبارتیں آپ جمع کر لیں، ولی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے ان دو جملوں میں ولایت کی حقیقت بتا دی. ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا، جس کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، وکانوا یتقون، اور بچنے والا ہو حرام خوری سے، حرام کاری سے، مسئلہ چھپانے سے، بدعات سے، اور فراڈ مخلوق خدا کو دھوکہ دینے سے، بروپیہ بننے سے. تو ولی وہ ہے آمنو، جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، یتقون، جس کا عمل سنت کے مطابق ہو. عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق، وہ ولی ہے، وہ ولی اللہ ہے. اور قرآن کریم نے جس ولی کا تعارف پیش کیا پورے قرآن میں، چند مقام آپ کو دیکھنے ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. آج اگر دیکھو کول نانگے شاہ بدماش وہ ولی بنا بیٹھا ہے، بے ایمان، جو شلوار اپنی نہیں سنبھال سکتا وہ بھی ولی ہے. گندگی کھا رہا ہے، نالیوں کی گندگی، اور بالکل ننگا، الگ تلف ننگا، وہ عورتوں کے سامنے آتا ہے، یہ بھی ولی ہے. غیر محرموں کے سامنے، یہ بھی ولی ہے. یاد رکھو یہ ولی کا مضاف الیہ یہاں پر ذکر نہیں کیا. ولی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ولی وہ شیطان ہے، اولیاء الشیطان ہے. اور جو اولیاء الرحمن ہیں ان کے بارے میں دیکھو، ایک تجھے آیت ہے الذین آمنو. تم بھی یاد رکھو آج کل پیری مریدی کے بڑے چکر چل رہے ہیں. ہاں، آج کل بڑے ملا گمراہ ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے خنازیر پیر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان لوٹنے والے. کوئی کس مقام پہ ڈیرا مکڑی کا جالا لگا کے بیٹھا ہے، کوئی کدھر. اس لیے یاد رکھ لو کہ اگر ولی ڈھونڈنا ہو تو قرآن بتائے گا ولی کون ہے. بلکہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم
جس آدمی کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، فرائض کا پابند ہے، ارتکاب حرام سے رکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی وہی ہے الذین آمنوا وکانوا، ہاں ولی کے لیے یہ بھی نہیں کہ نوافل بڑی پڑتا ہو، ماتھا بھی خراب ہو گیا ہو اونٹ کے گھٹنے کی طرح، ماتھے بھی نشان پڑ گیا ہو، اور ولی ہر وقت مسواک کان پہ ہو، لوٹا ہاتھ میں ہو، ادھر بھی دیکھو تو ولی اللہ لیٹرین سے آ رہا ہے، ادھر بھی دیکھو تو ٹوٹیوں پہ بیٹھا ہے، یہ نہیں ہے ولایت۔ ولایت ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب دیکھو قرآن پاک سورۃ الفرقان، اوصاف اولیاء دیکھ لو، قرآن کس کو ولی کہتا ہے؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 66۔ جلدی بھائی جلدی، سو رہے ہیں بہت سارے بزرگ، قرآن کھولو سارے۔ ہاں جلدی کرو شاہ بھائی جلدی، جہاں اس آیت پہ بیٹھ گئے تو سارا ٹائم ادھر ہی نہ گزر جائے۔ ہاں بھائی یہ آ رہا ہے جی سورۃ الفرقان، اولیاء اللہ کی شان۔ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لمبا شروع ہوا ہے، عباد الرحمن، عباد الرحمن، دیکھا یہ ہے نا اولیاء رحمان، اللہ کے خاص بندے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے نہ اکڑ کر، عاجزی سے، ہونن پربکار، ہونن عاجزی سے نہ اکڑ کر۔ یہ انشاءاللہ آتے ہیں الفرقان پر پوری بات کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی سے نہ اکڑ کر، ایک تو ظاہری معنی ہے تکبر نہیں کرتے، متکبر مزاج نہیں ہوتے، پیچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے تصنع بناوٹ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ آج کل ہوتے ہیں نا بالکل نوجوان سے پیر بن جاتے ہیں، اب ان کو کہیں بٹھانا ہو، چار مرید ادھر سے پکڑے ہوئے ہیں، چار ادھر سے، ایک پیچھے حضرت صاحب کی شلوار سنبھالنے والا ہے، ایک حضرت صاحب کی چادر سنبھال رہا ہے، ایک حضرت صاحب کی قمیض کو چمچمتا ہوا ہے، اور ایک حضرت صاحب کی نسوار والا فقدان وہ اٹھائے ہوئے ہے، اور ایک حضرت صاحب کے لیے اور بہت کچھ۔ یہ ایک بزرگ کو بٹھانے کے لیے 20-25 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تصنع ہے، ایسا ہونا کے خلاف۔ یہ ہوتے ہیں بالکل سیدھے سادے، نہ کوئی تکبر، نہ بناوٹ، نہ تصنع، نہ کوئی ترتیب، تو معلوم ہوتا ہے خطیب نہیں ہوتے۔ یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں زمین پر، ہونن عاجزی سے نہ اکڑ کر، فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ملاقات ان سے بات چیت ہوتی ہے جاہلوں کی، گفتگو، قالوا سلاما، بات کرتے ہیں رفع شر کی، ایسی بات کرتے ہیں جس سے جھگڑا نہ ہو، گزارا کر کے نکل جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اکڑ نہیں جاتے۔ کوئی چبل کھڑا ہو، جاہل ہو، اس نے تو اپنی بات کرنی ہے، آگے یہ اس سے الجھاؤ نہیں کرتے، وہ اگر کوئی گالی بھی دے دے یہ کہتے ہیں خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم، اور آگے والذین یبیتون لربهم، وہ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدہ و قیاما، سجدے میں اور قیام میں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ولی وہ ہیں جو کہ ڈرتے ہیں آخرت سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا، وہ یوں نہیں کہتے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو تو تمہیں وہ بیڑا پار، نہیں، وہ خود ڈرتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ بچا لے، پھیر دے ہم سے عذاب جہنم کا۔ اور ولی کون ہوتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے، معلوم ہوتا ہے ولی اللہ خرچ بھی کرتے ہیں، صرف جیب نہیں بھرتے، انفقوا خرچ کرتے ہیں میانہ روی سے، نہ کمی نہ زیادتی، کانا بین ذالک قواما، اور والذین لا یدعون مع اللہ، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ولی اشاعتی ہوتا ہے، لا یدعون مع اللہ الہا، ہاں ولی اشاعتی ہوتا ہے، اشاعتیوں سے ہٹ کر موجودہ دور میں کوئی ولایت کا دعویٰ کر نہیں سکتا، کیوں کہ کچھ نہ کچھ غیر اللہ کی پکار ہے۔ کم از کم یہ جو مفتر بیٹھے ہیں یہ بھی یا جبریل یا میکائیل تعویذوں پہ لکھتے ہیں، اور یا ابلیس یا حارث یہ بھی لکھتے ہیں، تو ولی وہ ہوتا ہے کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، قتل نہ حق نہیں کرتے، ولی بے حیا نہیں ہوتا، لا یزنون بے حیا نہیں ہوتا، زنا بھی نہیں کرتے، عام ہے، نہ آنکھ کا نہ ہاتھ کا کوئی زنا، یعنی ان کے پاس غیر محرم عورتوں کے جمگھٹے نہیں ہوتے۔ ہاں بھائی کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ امام ابن جوزی نے لکھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں میں جا بیٹھتے ہیں جی یہ اللہ والے ہیں، ان کو کوئی خیال ہی نہیں آتا، امام ابن جوزی کہتے ہیں بڑے بے ایمان ہیں، کیونکہ اللہ نے جو جذبات فطری رکھے ہیں وہ سب انسانوں میں ہیں، فطری جذبات سب انسانوں میں ہیں، اور سب انسانوں میں یکساں ہے، صرف یہ ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ کے خوف والا، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے ارتکاب معصیت سے بچتا ہے، ورنہ جو خیال اور جذبات عام ایک آدمی کے ہیں وہی جذبات ولی اللہ کے بھی ہوتے ہیں۔ عام آدمی قابو نہیں رکھ سکتا، خواہشات نفس کا بندہ بنتا ہے، اور ولی کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے جذبات پہ معصیت سے بچتا ہے۔ باقی یہ نہیں کہ زنانیاں بیٹھی ہوں اور یہ کہے کہ نہیں مجھے تو کوئی خیال ہی نہیں آیا نا، کوئی بالکل نہیں آیا، تو خیال ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کس چیز کا خیال ہی نہیں آیا۔ ہاں بھائی یہ آگے ان کی صفات آ رہی ہے، او اذا مروا باللغو والذین اذا ذکروا بآیات لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ معلوم ہوتا ہے ولایت کے لیے ضروری ہے قرآن پڑھنا، اور جب ولیوں پر قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں تو وہ اندھے بہرے نہیں بن جاتے، صرف تلاوتیں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اندھے بہرے نہیں بنتے، بلکہ اذا ذکروا جب قرآن پڑھ کے نصیحت کی جائے تو اولیاء اللہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بزرگوں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ولی کو قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ سارے اولیاء اللہ کی صفات ہے۔ ایک دوسرا ذرا دیکھو صرف چند مقام کہ ولی اللہ کی تعریف پڑھ رہے، قرآن نے کس کو کہا ولی اللہ؟ یہ سورت آل عمران آیت نمبر 16 اور 17، جلدی کھولو ذرا۔ ہاں بھائی 16 اور 17، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا مہربانی کر کے قرآن کھولیں، کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے نیند میں۔ صفحہ نمبر 84، واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا، دیکھا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی اللہ کہتے کیا ہے؟ ربنا
اے ہمارے پروردگار اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آگے الصابرین الصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ ہے ولی اللہ. اب شرح عقائد پڑھتے جاؤ، لیکن قرآن جو مسئلہ بیان کر رہا ہے اس کا مقابلہ نہیں. اللہ کا ولی ساری صفتیں یہ پڑھ لی ہے پہلے کہ جو ایک تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور آگے پھر اوصاف ذکر کیے کہ مشکلات میں ڈٹنے والے اور صبر کرنے والے، سچے، قانت، منفق، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرنے والے. یہ تو راتوں کو کچھ اٹھ کے استغفار کرنے والے. اور جو اولیاء اللہ ساری رات بیٹھے رہے، اور بزرگوں ساری رات جو اولیاء اللہ بیٹھے رہے تو آپ کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں بھائی، الا ان اولیاء اللہ تو سمجھ آیا ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ دو باتیں میں نے بتائی، ایک ولی کا لغوی معنی فاعل کے معنی میں یا مفعول کے معنی میں، دوسرا ولی کا قرآنی معنی شرعی معنی کہ ولی ہوتا کون ہے، جس میں جہاں قرآن نے الذین آمنوا وکانوا یتقون دو جملے ذکر کیے، اور قرآن نے جہاں پر بھی عباد الرحمن کی صفات کو کھولا ہے وہ ساری اس ولایت کی تعریف ہے. جیسا سورۃ الذاریات آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک، وہاں بھی اولیاء اللہ کے اوصاف ہے 15 سے 18 تک. سورۃ زمر آیت نمبر 23، جہاں پر بھی بس ٹھیک ہے، اب نکالنے کی ضرورت نہیں، اب صرف یہ عنوان سمجھانا مقصود ہوتا ہے. وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو سورہ زمر میں آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 18، ان دونوں میں اولیاء اللہ کی صفات ہے. سورۃ النازعات آیت نمبر 41 اور 40 میں، اور سورہ شورى میں آیت نمبر 37 اور 38 میں اوصاف اولیاء 37 38 شورى حامیم شورى. سورہ زمر کی آیت نکالو ذرا 23 اور 18 جلدی. بہت آپ سست بیٹھے ہیں، بہت سست. کچھ صوفی سوئے ہوئے بھی ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث صفحہ 933 کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم. اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں، ان کے سامنے قرآن بیان کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین، تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے چمڑے. الذین یخشون ربہم، اولیاء اللہ کے سامنے قرآن بیان کیا جائے تو اس کے دل میں اتنی اللہ کی عظمت ہوتی ہے. تو بات سمجھو، ولی وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی عظمت سے اس طرح بھرا ہوا ہو کہ جب کلام اللہ پیش کیا جائے تو اس کا وجود کانپ جائے. اور جہاں یہ کنایا ہے انقیاد سے، وہ فوراً قبول کر لے، رونگٹے کھڑے ہو جائے اور فوراً قبول کر لے. معلوم ہوتا ہے ولی اللہ وہ ہوتا ہے قرآن کے مسئلے کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، قرآن کے مسئلے کے سامنے گھٹنے ٹیک دے. اور جس کے سامنے قرآن پڑھو قرآن میرے اکابر فلاں نے، یہ ولی و شیطان اور زندیق ہے. ورنہ ولی اللہ وہ ہے تقشعر
قرآن کا مسئلہ آ جائے تو اللہ کی اس قدر اس کے دل میں عظمت ہو کہ وہ بچھ جائے، گھٹنے ٹیک دے، جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ چلو جی، یہ آپ دیکھتے رہیں، یہ ہے اولیاء اللہ کی صفات ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں، لا خوف علیہم کہ نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بریلوی کہتے ہیں اولیاء اللہ کو خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس آیت سے بریلویوں کا خاص فرقہ گوہر شاہی اور اسی طرح کہ اور چند زناد کا وہ یہ لیتے ہیں کہ ولایت کا مقام وہ ہے کہ جہاں خوف بھی نہ رہے، غم بھی نہ رہے۔ جب خوف اور غم نہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار، وہاں پہنچ گیا کہ تکلیف ساکت ہو گئی۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون مطلب ہے ایسے درجے میں پہنچا ہے اب اس کو خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں، مطلب ہے اب احکام معاف ہو گئے، فرضیت گئی، نمازیں گئی، اور پھر کہہ لیتے ہیں یہ نماز تو ذریعہ وصول الی اللہ کا، شریعت تو ذریعہ وصول الی اللہ کا، اور جب ولی واصل باللہ ہو گیا تو اب نماز حجاب ہے اور احکام شریعہ یہ حجاب ہے۔ اس لیے جو اعلیٰ مقام ہے ولایت کا، جب آدمی واصل باللہ بنتا ہے تو وہ مقام ہے عدم الخوف والحزن کا، اور عدم الخوف والحزن والا مقام وہ ہے رفع تکالیف شریعہ کا مقام، وہاں پر شرعی تکالیف اٹھا لی جاتی ہے۔ لہذا اس مقام پہ پہنچ کر ولی اللہ بالکل کپڑوں سے باہر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ولی اللہ نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، ذکر اذکار کوئی چیز بھی نہیں، ولی اللہ بس بھنگ پیے اور سارا دن پڑا رہے، یہ واصل باللہ ہے۔ اس پر شریعت کے احکام ساکت ہیں، اس کے لیے حلال 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 ہے، حرام بھی حلال ہے، اور سارا کچھ جائز ہے۔ یہ پوری زندادکا کا گروہ نکلا۔ لیکن یاد رکھ لو جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا محل آخرت ہے۔ او بزرگوں، اس کا محل کیا ہے؟ دلیل قرآن میں ہے بالا نبلونکم من الخوف والجوع ونقص، اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اولیاء اللہ کو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ معلوم ہوتا ہے حزن بھی ہے، خوف بھی ہے، لیکن جہاں جو نفی کی تو یہ محل آخرت ہے۔ جب اولیاء اللہ اپنے ٹھکانوں پہ جا پہنچیں گے یا میدان محشر میں اعمال نامہ مل جائے گا، اس وقت انہیں خوف بھی نہیں ہوگا اور ارمان بھی نہیں ہوگا، حزن بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں خوف اور حزن کا قرآن نے زبردست اس بات کیا، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ خوف اور حزن ہوتے ہی اس کو ہے جو سب سے بڑا ولی ہو، بڑا ولی اللہ ہو۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب اولیاء کے بھی امام، نبیوں کے بھی امام، تو سب سے زیادہ خوف نبی کریم علیہ السلام کو تھا اور حزن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خوف کی نفی یا حزن کی نفی کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں، مطلب ہے کہ آخرت میں پہنچ کر انعامات دیکھ کر اور جنت میں پہنچ کر ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی۔ حاشیے پہ لکھا ہے نا، حزن اور خوف کی نفی جو ہے بالنسبت الی حال الاولیاء فی الاخرہ۔ بزرگوں ادھر دو کا حاشیہ، نفی حزن اور خوف کی اولیاء کے حال کی نسبت فی الاخرہ، لا فی وقت کونہم فی الدنیا، نہ کہ جو دنیا کے اندر رہنے کا وقت ہے،
فإنه باطل، اس لیے کہ یہ باطل ہے، لأن الدنیا دار خوف، اس لیے کہ دنیا جگہ خوف کی ہے، وحزن اور حزن کی، خصوصاً للمؤمن خاص کر مومن کے لیے، علامہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، وعلامہ قال حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو سجایا، جنت کو لپیٹا گیا ہے مکارے تکالیف کے ساتھ، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو لپیٹا گیا ہے شہوات کے ساتھ، وعلی ما قال علیہ السلام اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو زیادہ مشابہ ہوتے ہیں انبیاء کے، الاول فالاول، یہ کبیر کی عبارت کا خلاصہ ہے۔ اس عبارت کا خلاصہ کیا نکلا کہ نفی حزن اور خوف کا محل کیا ہے؟ آخرت۔ دنیا تو الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ، کیا مطلب؟ جس طرح قید خانہ میں قیدی کی کوئی مرضی نہیں چلتی، دنیا میں مومن کی بھی مرضی نہیں چلتی، جہاں احکام شریعہ کی قوانین کی پابندی ہے، جیل کے اندر جیل کے قانون کی پابندی ہے، اپنی مرضی کا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ کچھ، قوانین جیل کی پابندی ہے، جہاں قوانین شریعت کی پابندی ہے۔ اور جو کافر ہے جنت میں کوئی پابندی نہیں، تو دنیا میں کافر پر کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ خنزیر کھا لے، چاہے وہ گند کھائے، 11ویں کھائے، جو مرضی آئے کھاتا رہے، کافر جو ہوا تو ڈنگر اور کافر پر پابندی نہیں، شادی ایک نہیں 100 کر لے، نکاح کرے یا سیدھا بن جائے، نہ کرے، جو مرضی آئے کرتا رہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن مومن پر کیا ہے؟ پابندی۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جنت کو مکارے کے ساتھ لپیٹا گیا ہے، یعنی جنت اس کو ملے گی جو تکلیفیں برداشت کرے گا اور جو محنت اور مشقت کرے گا، یہ نہیں کہ جہاں آ کے لال پیر بن جائے، جس طرح آپ میں بڑے بیٹھے ہیں ابھی بھی سو رہے ہیں، جنت ایسے نہیں ملتی، جنت ملے گی بالمکارے، مشقتیں برداشت کرنی ہوں گی، اور جہنم ملے گی خواہشات پر، شہوت کے پیچھے جو چلے گا جہنم مفت میں مل جائے گی، حفت بالشہوات۔ یہ تو بہرحال لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی ہو گیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون ہو گیا۔ ایمان قرآن کے بغیر نہیں بنتا دوستو بزرگوں، ایمان یقین کی بات ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی بات ہو، جہاں یہ لفظ کہو نا ایمان یقین کی بات ہوگی، پھر قرآن بیان کرو۔ اگر ایمان یقین کی بات کا لارا دے کر نماز کے بعد کہ دوستوں بزرگوں بیٹھو ایمان یقین کی بات ہوگی، اور بعد میں گپو ٹیشن شروع کر دیا، قرآن بیان نہیں کیا، تو اس نے نماز کے فوراً بعد جھوٹ بولا ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، یہ جو نماز کے بعد کھڑا ہو گیا ہے دوست بزرگ، تو ایمان یقین کی بات ہوگی، اور بعد میں کام کیا شروع کیا؟ گپو ٹیشن، کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی، تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد پھر کہتے ہیں اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سلام کے فوراً بعد جھوٹ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر ایمان یقین کی بات کرنی ہے دوستوں بزرگوں کرو، ضروری ہے، لیکن بیان قرآن کرنا ہوگا۔ قرآن بغیر ایمان نہیں، ایمان بغیر قرآن نہیں۔ اللہ نے قرآن کا نام ہی ایمان رکھا ہے، اور ایمان یقین بنے گا قرآن سے۔ دلیل کیا ہے؟ پھر بے شک تو دلیل نہیں بنتا، ہاں ایمان بنتا بھی قرآن سے ہے، ایمان بچتا بھی قرآن سے ہے۔ دلیل اللہ خیر کرے، دلیل
عشاء تراوی تک آپ کو مہلت ہے. یہ دلیلیں ڈھونڈو نہیں تو خیر نہیں آپ کی. اتنا قرآن پڑھ کے بھی دلیل آپ کو نہ آئے. ہر بات کی ایسے بے شک نہیں، دلیل چاہیے. یہ کیا دلیل ہے؟ چلو پر دیکھیں گے، یہ رات کو دیکھیں گے. رات میرا اور آپ کا مناظرہ ہے. آپ رات تک تیاری کر لیں، اس پر دلائل ہے. ایمان قرآن سے بنتا ہے، قرآن سے بچتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا ثمرہ ثالثہ لہم البشری. آمنو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ صفات اولا صحت عقیدہ، اور صفات ثانیہ صحت اعمال اخلاق. یہ نیچے لکھا ہے تعریف اولیاء اللہ. اور میں نے آپ کو بتا دیا لہم ثمرہ ثالثہ، واسطے ان کے البشرا فی الحیات الدنیا، خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں. وفی الآخرہ، اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، نئی تبدیلی اللہ کی لکھتوں کی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بڑی. هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بڑی. مراد کیا ہے؟ البشرا، کرامات اولیاء. البشرا کیا ہے؟ کرامات اولیاء. آپ نے ولی اللہ کا لغوی معنی پڑھا، شرعی معنی پڑھا، تعریف جس کو کہتے ہیں. اب شان اولیاء اللہ کی یعنی کرامات اولیاء. کرامات الاولیاء حق، ہمارا عقیدہ ہے کہ کرامات اولیاء حق ہے. اور بزرگوں کرامات اولیاء حق ہے، اور ثابت بالنصوص القطعیہ ہے، قطعی دلائل سے ثابت ہے. اچھا ابھی دماغ ٹھیک ہو نا؟ ابھی نہیں، یہ تو تراویح کے بعد کی بات ہے. کہتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 2. بلا یہ تو آپ کو پتہ چلے گا. ہاں بھائی یہ بات سمجھو، جہاں ایک تمہید سمجھ لو پھر آگے نہیں ہوگی. کہ خارق عادہ، امور خارق للعادہ کے چند نام سمجھ لو اور چند اقسام سمجھ لو. امور خارق للعادہ، ایک کا نام ہے ارہات. خارق عادت کا معنی تو آتا ہے نا. خارق للعادہ امور کے چند نام. ایک کا نام کیا ہے؟ ارہات. نمبر 2 معجزہ. نمبر 3 کرامت. نمبر 4 معونت. نمبر 5 استدراج. نمبر 6 احانت. کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 بولو، اونچے بولو. نمبر 1 ارہات، ارہات. نمبر 2 معجزہ، لیکن تھوڑا اونچا بولو. نمبر 3 کرامت. نمبر 4 معونت، اور نمبر 5 استدراج، اور نمبر 6 احانت. ہاں بھائی ارہات کہتے ہیں نبوت سے پہلے نبی کے وجود سے جو خرق عادت امر ظاہر ہو اس کا نام ہے ارہات. نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پر یعنی وجود سے جو خارق عادت امر ظاہر ہو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ارہات. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے دوست تھے زمانے جہلیت کے یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ مجلس ہے چلیں ذرا. وہاں کوئی شاعر ماہر آئے ہوئے تھے اور قصیدے پڑھنے والے. تو کہتے ہیں میں تو طبیعت متنفر تھی، نہیں جاتا تھا، لیکن ایک رات بزرگوں نے مجبور کیا بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں. یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو جاتے ہی آپ پر نیند طاری ہو گئی. صبح تک آپ نہیں اٹھے. وہ مجلس پروگرام کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ چلتا
نہیں چلا، یہ بھی خارق کی عادت امر تھا، اس کا نام ہوتا ہے ارہاس۔ اسی طرح ابرا کے ہاتھیوں کا ان کے پر جو عذاب آیا، بعض علماء نے کہا وہ بھی تمہید تھی نبوت کی، کیونکہ اس کے تقریباً 58 دن بعد یا 49 دن بعد نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، وہ بطور تمہید کے خارق کی عادت امر ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، نبوت کے دعویٰ سے پہلے نبی کے وجود سے جو چیز ظاہر ہو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ارہاس۔ نبوت کے دعویٰ کے بعد سچے نبی کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہو وجود پر، اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ۔ اور ولی اللہ جس کی آپ نے اوصاف پڑھ لی ہے، اور صوفی کو جگا دو، ہاں جو اوصاف پڑھ لیے، اگر یہ ولی اللہ موصوف صفات اولیاء آدمی جو کبیرہ سے مجتنب ہے، اس سے اگر کوئی خارق کی عادت امر ظاہر ہو اس کا نام ہے کرامت۔ اور اگر عام مومنین آپ سے اگر خارق کی عادت امر ظاہر ہوگا تو اس کا نام ہوگا کرامت۔ اور اگر ہمارے جیسے آدمی سے کوئی خارق کی عادت امر ظاہر ہو اس کا نام ہوتا ہے معونت۔ اور اگر بدبو والے عقیدہ سے کوئی خارق کی امر ظاہر ہو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ استدراج۔ دجال آئے گا، دجال آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، بارش شروع ہو جائے گی، اور آئے گا آدمی کو قتل کرے گا، اور بھی اس کے بہت سارے امور خارق للعادہ ہوں گے۔ اس کا کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ یہ جو متنبی ہے نا، متنبی، او بزرگوں متنبی پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں پڑھی؟ اچھا، جس نے متنبی نہیں پڑھی اس نے آدھی زندگی ضائع کی۔ ہاں بھائی، متنبی منطقی اور ملا، منطقی بیٹھا تھا کشتی میں، اور منطقی کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے، اس نے ملا کو چھیڑا، کہتے ہیں ملا صاحبہ منطق آتی ہے کوئی نہ؟ ملا نے کہا مجھے کیا پتا منطق کا؟ اس نے کہا ہو، پھر آدھی زندگی ضائع کی ہے۔ آگے جب چلے کشتی تھوڑا پھنسی پانی میں، تو ملا نے پوچھا منطقی صاحب کوئی تیراکی بھی آتی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ کہتے خیر آپ نے پھر پوری زندگی تباہ کی، میری تو آدھی زندگی ہوئی، تیری پوری ہوئی۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ متنبی جس نے نہیں پڑھی آدھی زندگی تباہ کی۔ متنبی زبردست کتاب ہے اور بہت روحانیت ہے اس میں، بہت روحانیت۔ تو عام طور پہ مدارس میں مولوی بڑے ذوق شوق سے پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ متنبی اتنے ذوق سے پڑھاتے ہیں، قرآن اتنا ذوق سے نہیں پڑھاتے، تو کیونکہ اس میں باتیں بہت عجیب ہیں۔ اب جنہوں نے پڑھی ہے ان کے سارے تصورات ادھر ہی گئے۔ متنبی، یہ متنبی جو تھا بزرگ بڑا نامراد تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا، اور اس نے کہا میرا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ کہتا ہے سوئی کے دکھ سے انڈا گزاروں گا اور انڈا بھی بالکل سالم گزرے گا۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا، اس نے کہا بادشاہ کو، بادشاہ جی میرا معجزہ تو دیکھو۔ اس نے کہا کیا معجزہ ہے؟ کہتا ہے انڈا لے آؤ، مرغی کا انڈا، اور یہ سوئی جانتے ہیں نا، سوئی ابرا، سوئی کا دکھ، اس سے میں انڈا گزاروں گا۔ اب وہ سارے درباری ملا اور سارے دیکھ رہے تھے، اس نے سوئی کو سامنے رکھا، انڈا مرغی کا، کہتے ہیں بسم اللہ، وہ پار گزر گیا۔ یہ میرا معجزہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ استدراج۔ اس کا نام کیا ہے؟ استدراج۔ یہ جو محمد ان کا ہے نا گڑی والا، محمد گڑی والا، میاں محمد گڑی والا بڑا دجال تھا بے ایمان، بڑا دجال بریلوی، محمد یار گڑی والا، یہ جس کی دیوان محمدی ہے، تو اس کا استدراج بڑا مشہور ہے رحیم یار خان کے علاقہ میں۔ استاد مفتی صاحب بتاتے تھے
حضرت مفتی محمد صاحب دامت وجودہم وہ بتاتے تھے کہ کہیں یہ تقریر کر رہا تھا بے ایمان، اور تقریر میں کہتا ہے، یہ دیکھنا تقریر میں کل سامنے دیوار ہے، کہتا ہے کہ یہ ہے میلاد کی دلیل، اس طرح کیا تو وہ دیوار پھٹ گئی، اس طرح کرتے ہیں دیوار سامنے سے پھٹ گئی۔ اب لوگوں نے تو یہی دیکھنا ہوتا ہے، دیوار سامنے گئی، فلانا دیوار اڑاتا تھا، بھگاتا تھا، یہی تو یہ اس کا نام کیا ہے؟ استدراج۔ ہندو جوگیوں کے ہاتھ پہ محمد مکی حجازی، یہ پاکستان ہے، میاں والی، ہم پڑھتے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، ہم نے یہ بات کی اس وقت، طالب علموں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں نے کہا کہ جس آدمی کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ مولانا حسین علی سے نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ وہ توحید بیان نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ اس وقت طالب علمی کا زمانہ تھا، تو کسی آدمی نے کہا محمد مکی حجازی یہ توحید بیان کرتا ہے، میں نے کہا اس کا لازمی کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہی دنوں میں محمد مکی حجازی آ گیا، تو میانہ محلہ میں انہوں نے کہا کہ میں شیخ القرآن کا ایک واسطہ سے شاگرد ہوں۔ اچھا، حضرت صاحب کا، مولانا حسین علی صاحب کا، شیخ القرآن کا مولانا حسین علی صاحب کا ایک واسطہ سے شاگرد ہوں۔ پھر اس نے بیان کیا کہ ایک ہندو جوگی آیا، بڑا ہندو جوگی تھا، اور ہندوؤں کا جوگی ان کا مذہبی رہنما تھا، وہ حضرت صاحب کے پاس آیا، مولانا حسین علی صاحب کے پاس، اور بڑا غور سے مراقبہ کرتا رہا حضرت کے سامنے بیٹھ کر، تھوڑی دیر کیا پھر چلنے لگا۔ حضرت بھی سمجھ گئے، فرماتے ادھر آؤ، کیوں ادھر بیٹھا اور کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، میرا دل ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں علماء کے پاس جا رہا ہوں اور ان کی رونق اور نورانیت کا جائزہ لے رہا ہوں کہ ان میں نورانیت ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں کتنے عالموں کے پاس بتایا گیا، نرا اندھیرا ہی نظر آیا، ان میں کوئی نورانیت اندر نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا اب آپ جہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا یہاں تو مجھے بہت ہی رونق اور نور ہی نظر آیا، کہتے ہیں پھر مان لو نہیں۔ پھر حضرت صاحب نے پوچھا کہ یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ ہندو جوگی تھا، اس نے کہا یہ مقام مجھے ملا، میں اپنی ہر خواہش کے خلاف چلتا ہوں، جو بھی میری خواہش ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں۔ نفس کی صفائی ہو گئی، تو صفائی نفس پر پاک چیزیں کا منکشف ہونا بطریق انکشاء نفس، یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں، ہندو کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ جو عکس پڑا ہندو کا، وہ استدراج تھا۔ بہرحال حضرت صاحب بھی حضرت صاحب تھے، فرماتے ہیں پھر مسلمان ہو جانا، کہتے ہیں سوچوں گا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں اب اپنی خواہش کے خلاف کرنا، تو کہتا ہے میں ہر اپنی بات اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہوں، اب تیری خواہش ہے کہ سوچوں گا اس کے خلاف کر مسلمان ہو، تو فوراً وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا تھا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات۔ بہرحال یہ کیا ہے؟ استدراج۔ اور ہندوؤں کے بڑے واقعات ہوں گے، مشرک بریلویوں کے بڑے واقعات ہوں گے، مشرک پیروں کے، لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ خیال کرو جان بوجھ کے میں وقت کچھ زیادہ لگا رہا ہوں، لیکن اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، استدراج تو کوئی سامری آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے گا۔ اگر یہی اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا اگر آسمان پہ اڑتا نظر آئے، کام خلاف سنت ہو، وہ ولی نہیں شیطان ہے۔ پانی پہ مسلح بچھا کے آئے اور مسلح پہ تیر رہا ہو اور عقیدہ عمل ٹھیک نہیں، وہ شیطان ہے۔ تو اس کا پانی پہ تیرنا یہ استدراج ہوگا، اور ہوا میں اڑنا استدراج ہوگا، یہ بھی خارق کی عادت ہے۔ اور کتنی ہو گئی؟ نمبر 6 احانت۔ احانت یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی کے دعویٰ کی تکذیب کے لیے اس سے ایسا عمل صادر ہو جو اس کے جھوٹے دعویٰ کی تکذیب کا سبب بن جائے، ہے بھی جھوٹا مدعی ولایت کا یا نبوت کا، اور اس نے ایک دعویٰ کیا
اور امر اس کے عکس ظاہر ہوتا ہے تاکہ تکذیب دعویٰ واضح ہو جائے. جیسا اسود انسی تھا، اس نے کہا میں نبی ہوں. ایک کانا آدمی گیا اس کے پاس، کہتے ہیں آپ دعا کریں، آپ کی معجزہ ہو، آپ دعا کریں میری آنکھ ٹھیک ہو جائے. اس نے دعا کی تو دوسری بھی خراب ہو گئی. پہلے ایک کانا تھا، اب اندھا ہو گیا. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے اپنی کرامت بیان کی، محمدی بیگم لڑکی سے نکاح کی. محمدی بیگم لڑکی تو وہ اور آدمی لے گیا. اب اس کا نکاح، کہتا ہے میری موت بعد میں آئے گی، جس نے لڑکی سے شادی کی وہ پہلے مرے گا. تو مرزا پہلے مر گیا، وہ بہت بعد میں مرا. کہتا ہے لڑکی میری زندگی میں مرے گی، وہ لڑکی تو یہ پچھلے سالوں میں آ کر بوڑھیا ہو کے مری ہے. اور مرزا کب کا شہید پھر نار ہو گیا، جہنم چلا گیا. یہ ہوتا ہے جھوٹے کی تکذیب دعویٰ کے لیے کچھ امور کا ظاہر ہونا، اس کا نام کیا ہے؟ احانت. تو میں نے کتنی باتیں آپ کو بتائیں. خارق عادت کے نام ایک ہے ارہاس، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے معونت، ایک ہے استدراج، ایک ہے احانت. یہ سمجھ جاؤ گے یا نہیں سمجھ جاؤ گے؟ یہ چھ چیزیں جہاں پر لہم البشرا میں کرامات اولیاء کا بیان ہے، اولیاء کی کرامتوں کا، ولی اللہ کی کرامت کا. ان کرامات میں دعا کی اجابت بھی، دعا کا قبول ہونا بھی، یہ بھی کرامت ہے، خارق عادت امر ہے. اسی طریقہ سے سچے خوابوں کا دکھائی دینا، رؤیت صالحہ، سچے خوابوں کا دکھائی دینا اور ان کی تعبیر صحیح نکلنا. اگر نیک آدمی سے یہ ظاہر ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی کرامت ہے. لہم البشرا میں امام بخاری فرماتے ہیں الرؤیت صالحہ، اس سے نیک خواب ہیں فی الحیات الدنیا. اور دوسرا لہم البشرا انہا عبارت عن محبت الناس لہو. او بزرگوں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو. جب آسمانوں میں منادی ہوتی ہے اس کے بعد جو مباحد لوگ ہیں، اہل توحید ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اہل توحید کے دل میں تو اللہ تعالیٰ خود اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، قرآن نے کہا کہ اللہ ان قریب ان کے لیے بدہ پیدا کر دے گا. تو ابتدان جب مسئلہ بیان کرتا ہے نا آدمی اللہ کے ہاں، جب وہ محبوب بن جائے، مقبول ہو جائے مسئلہ، تو پھر اعلان ہوتا ہے فرشتوں میں کہ اس کے ساتھ محبت کرو. اس لیے یستغفرون للذین آمنوا، وہاں پر فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں مواحدین کے لیے. اور پھر دنیا میں جو اہل توحید ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے لہم البشرا. مشرکوں کے دلوں میں نہیں، اہل توحید مراد ہے. کوئی انا عبارت عن محبت الناس لہو بذکرہم ایاہ بالثناء الحسن، وانا عبارت عن حصول البشرا لہم عند الموت عبارت عما بشر اللہ عبادہ المتقین فی کتابہ. دوسرا میں نے ایک معنی آپ کو بتایا، بشرا سے مراد اچھے خواب. دوسرا مصداق البشرا سے مراد محبت و اہل توحید. اور تیسرا معنی لہم البشرا سے مراد لہم البشرا جو قرآن حدیث میں خوشخبریاں ہیں، بشر الذین آمنوا، یہ بشارتیں. اور ابشروا بالجنہ بوقت موت، فرشتوں کا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ کہنا. اور قیامت میں جب قبر سے نکلے گا اس وقت فرشتوں کا استقبال کرنا اور جنت کی خوشخبریاں دینا، یہ ساری اس عموم میں داخل ہے. لہم البشرا فی الحیات. سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ اچھا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. جہاں تھوڑی سی بات سمجھ لو
کرامات الاولیاء حق، ایک تو یہی آیت ہے لہم البشرا، دوسرا حضرت مریم کا بے موسم رزق ملنا، حضرت مریم کا بے موسم رزق آنا یہ بھی دلیل ہے کرامت کی، تیسرا اصحاب کہف کا 309 سال تک زندہ رہنا بغیر کھائے پیے کے اور اپنی حیات اور حالت پہ رہنا، بالوں کا نہ بڑھنا، ناخنوں اور حیات کا نہ بڑھنا، 309 سال تک وہاں پر اپنی حیات اور شکل پہ رہنا، یہ متعدد کرامات ہیں۔ اسی طرح اور بھی قرآن مقدس میں اور احادیث میں بہت سارے خارق عادت امور ہیں، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 10 صحابہ کو بھیجا، 10 صحابہ کو بطور جاسوس کے آپ نے روانہ کیا، ان پر امیر حضرت عاصم کو مقرر کیا۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ جب آگے عرب قبائل میں پہنچا تو ریل و ذکوان کے قبیلوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، لمبا واقعہ ہے۔ جب گھیر لیا 10 صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہتھیار ڈال دو اور ہمارے حوالے ہو جاؤ، تو 60 صحابہ نے تو کہا کہ ہم مشرک کی امان کا اعتبار ہی نہیں کرتے، لہذا انہوں نے لڑائی شروع کی، 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 بچ گئے تو ان میں 3 نے ہتھیار ڈالے، امان کو قبول کیا، لیکن جب ہتھیار ڈالے تو مشرکین نے انہیں باندھنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غدر ہے، جب امان ہو گئی تو باندھتے کیوں ہو؟ ایک صحابی کو غصہ آیا، اس نے کہا پھر شہادت ٹھیک ہے، مارا مشرک کو، مشرک نے صحابی کو شہید کر دیا، اب 2 رہ گئے، 10 تھے، 2 رہ گئے۔ اب وہ آخر پہ صحابہ جب شہید ہو رہے تھے، دعا بھی اللہم اخبر عنا نبیہ کا، اللہ ہمارا اطلاع اپنے نبی کو کر دے کہ ہم انا ملاقو ربنا، ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یہ پھر جبریل آیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال ان میں ایک تھا حضرت عاصم، ان کی وہ پہاڑی پہ چڑھے تھے، مشرکین نے تیر مارا، حضرت عاصم شہید ہو گئے، لیکن شہادت سے پہلے انہوں نے دعا کی۔ یہ بات سمجھنا ہے، اہم مسئلہ ہے، تب میں اس حدیث کو لایا ہوں۔ شہادت سے پہلے دعا کی کہ یا اللہ میرے وجود کو مشرکین سے محفوظ رکھنا، میرے وجود کو مشرکین سے محفوظ رکھنا۔ ایک دوسرے حضرت زید تھے، زید کو مکہ میں لے آئے، جہاں کچھ عرصہ جیل میں رہا حضرت زید۔ اس کے بعد زید کی شہادت کا وقت آ گیا، انہوں نے کہا اس کو ہم شہید کریں گے۔ وہ خاندان ابھی تک مشرک تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے حضرت زید کو شہید کرنے والے۔ وہ پھر بیان کرتے تھے کہ جب شہادت کا وقت آیا حضرت زید کا، تو اس وقت حضرت زید نے اسرا مانگا تاکہ منہ زیر ناف صاف کرے، اسرا مانگا گھر والوں سے، بخاری میں ہے۔ اب انہوں نے اسرا دے دیا، حضرت زید بیٹھے تھے، اسرا اٹھا کر ان کا چھوٹا بچہ بھاگ کے حضرت زید کی گود میں جا بیٹھا۔ اب اس کی ماں چیخ پڑی کہ اسرا اس کے ہاتھ میں ہے، مرنا اس نے ویسے ہے تو میرے بچے کو کہیں نہ مار دے۔ اس کی پھانسی کے آرڈر بھی ہو گئے۔ اب اگر کوئی اور ہوتا تو اپنی بڑھاس تو نکالتا نا، وہ بچہ جو گود میں چلا گیا۔ تو ماں جب چیخی تو حضرت زید دیکھ رہے تھے کہ ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ ہم بچوں سے انتقام نہیں لیتے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، یہ میرا بچہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا اس کو۔ وہ ماں خوش ہو گئی۔ تو وہ ماں خود بیان کرتی ہے کہ حضرت زید کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوتے زنجیر میں، پاؤں میں بھی زنجیریں ہوتی، لیکن اس کے منہ میں تازہ پھل ہم روزانہ دیکھتے، ہاتھ بھی باندھے ہوتے اور ٹانگیں بھی باندھی ہوتی، لیکن ایسے پھل جو مکہ میں ہم نے دیکھے ہی کبھی نہیں۔ زید وہ پھل کھا رہا ہوتا، یہ بخاری میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ ادھر حضرت عاصم کو دیکھو، حضرت عاصم کی لاش گر گئی پہاڑی پر، مشرکین انہوں نے کوشش کی کہ حضرت عاصم کی لاش کو وہاں سے سر اتار کے کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، جس طرح وہ دشمنوں کے ساتھ کرتے تھے،
لیکن اللہ پاک نے کرم کیا، مشرک جب گئے سر اتارنے کے لیے تو حضرت عاصم پر شہد کی مکھیوں نے چھتا بنا دیا۔ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ سمجھتے ہو، شہد کی مکھیاں یہ آپ کی لاش پہ بیٹھ گئی۔ اب مشرک جب آگے جاتے تو یہ ایک دو مشرک کو ٹکری اچھا کر کے، اور اس کی زہر بھی بڑی تیز تھی، مشرک بھاگ گئے تو وہاں پر وہ چھتا رہا۔ دوسرے دن اللہ نے بارش دی، بہت سخت بارش ہوئی، اور حضرت عاصم کی لاش کو مشرکوں سے ہاتھوں سے بچا لیا۔ یہ کیا تھی؟ کرامت۔ اس پر ایک بات چلتی ہے کہ کرامت موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بعد بھی جاری رہتی ہے، جی اس کی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دلیل نہیں بن سکتی، یہ مسئلہ اپنے مقام کا ہے، اس لیے کہ حضرت عاصم نے زندگی میں دعا کی تھی، اور زندگی میں یہ کہا اللہ میری لاش کو مشرکوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔ تو زندگی میں جب یہ دعا قبول ہوئی تو یہ کرامت حیات کی ہے، نہ کہ بادل موت کی۔ اور بزرگوں کو بات میں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس کو وہ دلیل پیش کرتے ہیں، اس بات کی دلیل نہیں بنتی۔ صحیح بات یہ ہے معجزہ اور کرامت یہ زندگی تک ہوتا ہے، فادت وفات منقطع ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر اپنی قدرت کا اظہار کوئی کرنا چاہے کہیں تو اس سے مانے بھی کوئی چیز نہیں، لیکن عام طور پہ خارق عادت امور صرف کہتے ہیں نبی پاک کا معجزہ قرآن والا ہے جو آپ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، باقی معجزات اور کرامات وہ زندگی تک ہے۔ ہاں بھائی یہ تھوڑی سی بات میں نے کر دی ہے، کرامات اولیاء حقن۔ باقی جو حضرت عمر کی کرامت بیان کی جاتی ہے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور یا ساریۃ الجبل کہا، بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ ممبر پر کھڑے ہوئے اور یا ساریۃ الجبل کہتے ہیں نا، خطیب بیان کرتے ہیں، نرا جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل نہیں چلتا تھا، اور دریائے نیل ہر سال نوجوان لڑکی لیتا تھا، اس وقت تک نہیں چلتا تھا۔ دریا بھی بڑا شاوت پرست ہے، جب تک نوجوان لڑکی، بوڑھی بھی نہیں، نوجوان اور پرنی ہوئی بھی نہیں، کواری، جب تک دریا میں نہ ڈالو دریا نہیں چلتا تھا۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل وغیرہ۔ یہ بھی ابتدا سے لے کے انتہا تک جھوٹ ہے۔ حضرت عمر کی اور بڑی کرامتیں ہیں، لیکن یہ نرا جھوٹ ہے خطباء کرام کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی گپوٹیشن کہ وہ کاپی تھی، ٹوپی تھی، اور ٹوپی میں تعبیر لکھا ہوا تھا، اور یہ تھا وہ یہ سنتے ہو نا خطباء حضرات سے، مہاراج یہ بھی بالکل میرا جھوٹ ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کرامات الاولیاء حقن۔ اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، ہم جب جھوٹ کی تردید کرتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ ہے، آگے سے ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ یہ کرامات کے ممکن ہے، یہ کرامات کے ممکن ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کرامات مانتے ہیں، تمہارے جھوٹ کے ممکن ہے، جو تم جھوٹ فتویٰ کرتے ہو، اس جھوٹ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، جہاں ایسے جھوٹوں کی تردید کرو اس سے پہلے کرامت کا اثبات ذکر کرو، اور یہ اپنا عقیدہ بھی بیان کرو، ہم کرامتیں مانتے ہیں۔ دو چار کرامات صحیح بیان کر کے پھر بے شک رگڑا لگا دو، نہیں تو پراپاگنڈا باز یہی مشہور کرتے ہیں اشاعتی کرامت نہیں مانتے، مشہور کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کرامات کے منکر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کرامت ہو ہی اشاعت و توحید والوں کی شکتی ہے، اگر تمہارا ہوگا تو استدراج ہوگا۔